بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم۔ سب رسالت کے پروانوں، پردہ نسیم میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم مراد نہایت ادب احترام کے ساتھ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں آپ کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے بعد آپ بھی مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وعلی آلک وصحابک وصحابک یا نور اللہ نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ بیگم وارسی کہتے بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو پانچ ہے، بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور بریلی کے رضا فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے۔ آدمی بولتا نا یار کیا بات ہے، جب اس کے دل کی ہو جاتی کہتا کیا بات ہے، تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور کسی دیوانے نے کیا خوب کہا ہے، اسلام تیری عجب کہانی ہے، اسلام تیری عجب کہانی ہے، سبحان اللہ، اسلام تیری عجب کہانی ہے، اور دین مصطفیٰ پر ہر وقت جوانی ہے، دین مصطفیٰ پر ہر وقت جوانی ہے، وہی جو آتی ہے مسجدوں سے اذان کی صدا، اسلام تیری عجب کہانی ہے، دین مصطفیٰ پر ہر وقت جوانی ہے، وہی جو آتی ہے مسجدوں سے اذان کی صدا، یا علی تیرے بچوں کی مہربانی ہے، یا علی یا علی تیرے بچوں کی مہربانی ہے، یا علی تیرے بچوں کی مہربانی ہے۔ یہ جو آتی ہے مسجدوں سے اذان کی صدا، یا علی تیرے بچوں کی مہربانی ہے۔ اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں کہ جس کا ذکر عبادت ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، جس کی محبت ایمان ہے، جس کا تذکرہ جہنم سے نجات ہے، جس کی یاد جنت کے بالا خانوں میں جگہ بنانا ہے، جس کے نقش قدم پر چل کر دنیا ہدایت کی راہوں پہ پہنچ جاتی ہے، اس حسین اعظم حسین ابن علی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ امام حسین علی مقام کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ میرے سے اور کسی سے مت پوچھو، ہند کے راجہ تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین و پناہ است حسین۔ غریب نواز نے خالی حسین کو سہا نہیں کہا، خالی بادشاہی نے کہا، یہاں دل نہیں بھرا، بلکہ سرکار خواجہ جو دین لے کر آئے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی کہتا تو ہم سوچتے یار اس نے کیا کہہ دیا، ہم اس کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ ہند الولی ہے جو نبی کی عطا بن کر آئے، دین است حسین، حسین کو دین کہا، دین و پناہ است حسین۔ یہ سرور کائنات آپ لوگ توجہ ادھر بنائے رکھیں، ایسی ماحول بنا رکھیں، یہ تو چلتا رہے گا، بن چالو اپنا سلسلہ چالو رہنا چاہیے۔ بے شک۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیے آپ زندگی کے لمحے
موت کے قریب آگوش میں جا رہے ہوں, اس کو خون کی ضرورت ہو تو جیسے اس کی چاہت ہو, اسے چاہنے والے 10 20 50 کھڑے ہو جاتے ہیں, ہماری باڈی کا خون لے لو. لیکن ڈاکٹر کہتا نہیں, ہر کسی کا خون نہیں لگتا, جس کا خون میچ ہوگا اسی کا خون لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب خون حسین کی ضرورت تھی تو پھر کسی اور کا خون کیسے لگ جاتا؟ بے شک, اور کسی کا خون کیسے لگ جاتا؟ وہاں تو 72 کے خون کی ضرورت تھی. بے شک, اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے. ہم سب حسینی ہیں, 72 کی ضرورت ہے. ہم سب حسینی ہیں, 72 کی ضرورت ہے. یقیناً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ عرف و اعلیٰ ہے. کیسے ان کی پرورش ہوئی, کیسے یہ پیدا ہوئے, کس گھر میں پیدا ہوئے. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوا. مولائے کائنات آپ نے سنا ہے خانی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. یہ حسین کے بابا حسین کے یہ حسین کے بابا خانے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. بڑے بڑے رئیس مالدار منسٹروں کے بچے فلائٹوں میں, گارڈنوں میں, مال میں, یہاں وہاں امریکہ فارن وہاں پیدا ہوتے ہیں. لیکن حسین تمہارے بابا کی عظمت پہ لاکھوں سلام. بے شک, وہ علی وہاں پیدا ہوئے جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہو سکتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ہے. بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے, ماں کا نام بھی فاطمہ ہے. فرق اتنا ہے, یہ اسد کی بیٹی فاطمہ ہے اور محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے. فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ہے اور وہ فاطمہ بنت محمد مولا علی کی جوزہ ہے. دور جہالت میں بھی خانے کعبہ کا طواف ہوتا تھا. فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی, تنہا تھی, اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی. پیٹ میں حمل سے تھی, پیٹ میں مولا علی تھی. درد پیدا ہوا اس وقت, جیسا آج حرم پاک ہے نا, اس وقت ایسا نہیں تھا. آج تو عالیشان بلڈنگ, عمارت, سب کچھ زمین کے نیچے, پیر کے نیچے جو ماربل لگا ہے, ایسا نہیں تھا. اس وقت خالی اللہ کا گھر ہی, 4 دیوار والا, 4 کونے والا, یہ اللہ کا گھر. رکن اسود, رکن عراقی, چینج کرو, پن چینج کرو, پن چینج کرو. خراب ہو جائے گا, بہت خراب چل رہا ہے. آواز نہیں ہو رہی ہے. اور ٹوکری سے برسوں پرانا سانپ اس کے پاس چھوڑتے تھے. اگر سانپ بچوں کو ڈس لیتا, مر جاتا بچہ, تو کہتے حرامی ہے, اور بچہ بچ جاتا کہتے حلالی ہے. اللہ اکبر. ابو طالب کو کفار مکہ نے کہا, ابو طالب کہاں چلے, ابھی تو رسم کی ادائیگی ہوگی, بیٹے کو, اس بچے کو زمین پر لٹا دو. اللہ اکبر. ابو طالب ٹینشن میں ہے. میرے سرکار نے چہرے ابو طالب پڑھ لیا. آقا مسکرائے, فرما چچا حیران کیوں ہو, علی کو لٹا دو, علی کو لٹا دو. اللہ اکبر. مولائے کائنات کو ریت پر لٹا دیا گیا. سب دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھتی رہ گئی کہ پرانا سانپ کو اس ٹوکری سے نکالا گیا اور مولا علی کے پاس میں پھینک کر چھوڑا گیا. جیسی سانپ آگے بڑھا, اپنے فن کو پھیلایا. چند گھنٹوں کے, مہینوں اور سال کے نہیں علی, ابھی چند گھنٹے کے علی ہے. علی کی طاقت دیکھو, سجاعت دیکھو. یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, مولا علی کے قریب سانپ پہنچا, فن پھیلا لیا. مولا علی نے ہاتھ بڑھایا, اس فن پھیلے ہوئے سانپ کو پکڑ لیا اور اپنے دونوں ہاتھ سے چیر دیا. آدھا ادھر پھینکا, آدھا ادھر پھینکا. مصطفیٰ نے نعرہ بلند کیا, یہ تو میرا حیدر ہے, یہ تو میرا حیدر ہے. ارے کبھی تنزیل ہلتی ہے, کبھی دل کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر, اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. یہ علی ہے, ان کے لال حسین ہیں, ان کے لال حسین. بابا کو اللہ کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ماں کو فاطمہ کے دورہ کا ہاتھ مانگو. ابو بکر صدیق گئے سرکار کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. واپس لوٹ آئے. عمر فاروق اعظم کو بھیجا گیا, عمر تم اپنے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگو. فاروق اعظم بھی گئے, اللہ کی حکمت تھی, انتخاب تھا وہ تو. فاروق اعظم پہنچے, سرکار نے کہا عمر
ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں، واپس لوٹائے۔ اب تمام صحابہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، جتنے بھی صحابہ، عثمان ذوالنورین، سب نے ایک رائے کی کہ فاطمہ کے لیے بہتر انتخاب علی کا ہے، علی کو بھیجا جائے۔ مولا علی کو کہا جاؤ علی، فاطمہ کا ہاتھ حضور سے مانگ لو۔ مولا علی فرماتے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو کہا نہیں علی جانا ہوگا۔ علی کو بھیج تو دیا، علی حضور کی بارگاہ میں پہنچ تو گئے، لیکن گردن جھکی ہے، آنکھیں بند ہے، زبان رکی ہے۔ سرکار تو دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتے ہیں، وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما علی آج آنے کا انداز نرالا ہے، علی آج آنے کا انداز نرالا ہے۔ تو مولا علی کچھ کہتے، حضور کو سنتے، اس سے پہلے سدرہ کے مکی جبریل امین رب کا پیغام لے کر حاضر ہو گئے اور سلام عرض کیا یا مصطفیٰ، فاطمہ اور علی کا رشتہ اللہ کو منظور ہے۔ ارے تمہارے ہمارے سرپنچ صاحب، نیتا صاحب، منتری صاحب کے بچوں کے رشتے محلے والے مل کر طے کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ حسین کے بابا کی عظمت پر، حسین کی ماں کی عظمت پر، کہ جن کی والدین کا رشتہ اللہ نے فرض میں نہیں عرض پہ طے کیا ہے، رشتہ طے ہو گیا۔ اب سرکار مسکرا دیے، آقا نے فرما لی ٹھیک ہے رشتہ طے ہو گیا، مہر کی تیاری کرو۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی تیاری میں لگے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جبریل امین پھر پیغام رب العالمین لے کر حاضر ہوئے، کہا حضور مبارکباد اللہ کی طرف سے۔ آقا نے فرمایا جبریل کس بات کی مبارکباد؟ کہا سرکار ذرا نظر کرم اٹھا کر تو دیکھو، آسمان میں دھوم مچی ہے، علی اور فاطمہ کا نکاح اللہ رب العالمین نے عرض پہ فرما دیا ہے۔ اور جن کے نکاح عرض پر ہو، جن کے رشتے عرض پر طے ہو، وہ گھرانے کا کیا کہنا؟ ہم بات ان کی کرنے چلے، یہاں سے لے کر چل رہا ہوں آپ کو۔ دین بچانا ہے، حسین اعظم سے دین بچانا ہے، تو دین بچانے والے کا انتخاب کیسا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ میرے سرکار نے ادھر خاتون جنت سے فرمایا کہ فاطمہ، علی سے تمہارا رشتے نکاح طے ہو چکا ہے، 400 مسکات چاندی کی تمہارا مہر رکھا گیا ہے۔ خاتون جنت منظور ہے۔ آقا کی بارگاہ میں خاتون جنت نے عرض کی یا مصطفیٰ، علی تو قبول ہے، مہر علی قبول نہیں۔ میرے سرکار فرماتے فاطمہ پھر اپنا مہر کیا چاہتی ہو؟ تو عرض کی یا مصطفیٰ، دنیا بھر کی بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں، سونا چاندی جواہرات پیسہ روپیہ یہ مہر ہوتا ہے، درہم و دینار مہر ہوتے ہیں۔ آقا کہ آپ کی بیٹی دنیا دار ہے؟ آقا فرماتے نہیں فاطمہ۔ تو کہا یا رسول اللہ میرا میری روپیہ سکہ پیسہ نہ ہو، فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کی بابا جان، جس امت کے غم میں آپ رات رات بھر روتے ہیں، اسی امت کی مغفرت فاطمہ کا مہر بن جائے۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم تو آئے نہیں، اس سے پہلے ہماری مغفرت کا سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ گھرانے اہل بیت ہے، یہ سیدہ خاتون جنت ہے، بخشش کا پروانے کے لیے مہر بنوایا گیا۔ ابھی والد اور بیٹی کی بات ہی ہو رہی تھی، پھر جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہو گئے کہ یا مصطفیٰ، رب فرماتا ہے کہ مہر فاطمہ اللہ کو قبول ہے، بلکہ فاطمہ جس کے لیے دعا کرے گی اللہ اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں، یہ ہے خاتون جنت اور یہ ہے علی مرتضیٰ۔ جب دونوں کا ملن ہوا، صابان کی 2 تاریخ تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ مصطفیٰ جانے کائنات فجر کی نماز کے بعد تمام صحابہ سے ملاقات کے بعد آقا کریم نے فرمایا آئین علی، علی آؤ۔ علی حضور کے ساتھ ہو گئے، آگے آگے مصطفیٰ چلے، پیچھے پیچھے علی چلے، حضور آگے علی پیچھے۔ راستے میں سرکار رکے، پلٹ کر فرمایا علی پوچھو گے نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کے گھر جا رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھے، پھر آگے چلے، پھر آقا رک گئے، فرما علی پوچھو گے نہیں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا آقا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کے وہاں بیٹا پیدا ہوا اس لیے جا رہے ہیں۔ اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کو لے کر خاتون جنت کے در پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی کو یہیں پر تعینات کر دیا، علی جب تک کہ میں اجازت نہ دوں کوئی اندر آنے نہ پائے۔ علی کھڑے ہو گئے دروازے پر، اندر مصطفیٰ جانے کریم پہنچے، بچے کی ولادت ہو چکی تھی، امام حسین آ چکے تھے،
اور قریب میں فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی. قسم خدا کی دنیا میں صرف 2 عورتیں بطول ہیں, دنیا میں صرف 2 بطول ہیں. کتنی بولو؟ ایک بطول بی بی مریم ہے, دوسری بطول بی بی فاطمہ ہے. ایک عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے, ایک حسین کی ماں فاطمہ بطول ہے. بطول وہ ہے کہ جو پاک ہوتی, صفاق ہوتی, جن کو کبھی ناپاکی نہیں آئی, وہ بطول ہے. لوگ نبیوں کی برابری کی بات کرتے ہیں, ارے نبی کے گھرانے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. یارف والا مرتبہ اللہ نے یہ خاندان کو عطا فرمایا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت نے نماز سے سلام پھیرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیارے لال کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے دے دیا. اتنا نورانی چہرہ تھا. میرے سرکار نے اس لال کو اپنے سینے سے لگا لیا, رخسار کا بوسہ دیا, لبوں کو چوما, اس کے بعد اپنی زبان اقدس کو آنے والے اس لال کے منہ میں رکھ دی, چوسنے لگے زبان مصطفیٰ کو. یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, ادھر ایک کے بعد ایک صحابی خوشبو رسول سونگ سونگ کر آنے لگے. علی آقا کہاں آئے؟ کہا حضور اندر ہے, رکو. دوسرے علی آقا کہاں ہے؟ رکو. تیسرے آئے, چوتھے آئے. مولا علی کے گھر کے باہر ایک جلوس بن گیا. سبحان اللہ. صحابہ کا مجمع ہو گیا. خالی صحابہ ہی نہیں آئے بلکہ آسمان سے ملائکہ آ گئے قطار لگا کر. صحابہ حیران ہیں, یا اللہ کیا معاملہ ہے. تمام نورانی ماحول ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیارے نورانی بیٹے کو لے کر باہر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی مبارک ہو, میرا بیٹا, میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. بیٹا پیدا ہوا ہے. مبارکباد دینے کے لیے ملائکہ کی قطار آ گئی. یا مصطفیٰ مبارک ہو. اس کے بعد آنے والے فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ, نام آپ نہ رکھیں بلکہ نام اللہ نے عرش کے پردے میں 2 نام رکھے ہیں, جس کو اس سے پہلے وہ نام اجاگر نہ کیے. ایک نام سبیر ہے, دوسرا نام صبر ہے. اس کا نام تو گیانی زبان میں سبیر و صبر, اس کو حسین و حسن کہتے ہیں. یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, میں بتانے یہ چلا ہوں کہ جن کے رشتے عرض پر طے ہو, جن کا نکاح عرض پر ہو, جن کی مہر عرض پہ منظور ہو, جن کا نام عرض سے آئے, ان کا مقام کیا ہوگا. ان کا مقام میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ مولا حسین کی عظمت جب سمجھ جاؤ گے تو مشن امام حسین بھی سمجھ جاؤ گے. مشن امام حسین بھی سمجھ جاؤ گے. یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جلوہ گر ہونے والے مولا حسین ہیں, جنہیں کبھی نانا کی پشت ملی, کبھی نانا کا کاندھا ملا, کبھی حضور کا ہاتھ پکڑ کر چلے, کبھی مدینے کی گلیوں میں چلے. ٹھنڈ کے موسم میں مصطفیٰ جان کریم حسنین کریمین کو سینے سے لگا لیتے, اوپر یمنی چادر ڈال دیتے. ابو ذر غفاری پوچھتے, یا مصطفیٰ آج چادر کے اندر کون ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کائنات کی دولت میری چادر کے اندر ہے. اللہ اکبر. جنت کے پھول میری چادر کے اندر ہے. جب چادر کو ہٹاتے تھے ایک جانب حسن دکھتے تھے, دوسری جانب حسین دکھتے تھے. بچپنا بیان نہیں کرنا ہے, آپ نے سنا ہے خطیبوں سے, یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, لیکن رنگ دیکھو بچپن کا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچپن کا دور ہے. میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جمعہ کا دن ہے. فاروق اعظم خطیب ہے, خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. ممبر پر فاروق اعظم کھڑے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین بچپن میں دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں آ گئے, آ کر ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرماتے, عمر میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ. اللہ اکبر. اور کوئی صحابی کا اور کسی کا بچہ ہوتا, مثال کے طور پر محلے کی مسجد کے امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اور امام صاحب کے چھوٹے کمسین بچے اگر مسجد میں آ جائے تو کوئی بھی نمازی پکڑ کر بٹھا لیتا ہے, بٹھا لے گا نا, یا کوئی ایک پکڑ کر چھوڑ کے آ جائے گا, خطبہ ہو رہا ہے. ایسا ہوگا کہ امام صاحب خطبہ روک دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اشارے سے کہہ دیں گے من المسجد, مسجد سے باہر نکال دو, لے جاؤ. لیکن قربان جاؤ, امام حسین آ کے کھڑے ہو گئے ممبر کے سامنے اور فرماتے ہیں کہ اے عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے آ جاؤ. فاروق اعظم نے خطبہ بند کر دیا اور نیچے آ گئے اور کہا سیدادے میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں چڑھا ہوں, مجھے ابو بکر نے چڑھایا ہے اس لیے چڑھا ہوں. تو کہا کہ اپنے نانا کے ممبر پہ جاؤ. فاروق اعظم نے فرمایا میرے سیدادے, یہ جنتی جوانوں کے سردار, میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. یہ شان تو تمہارے نانا کی ہے جو ممبر والے ہیں, محراب والے ہیں.
کہا تمہارے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ امام حسین فرما رہے کوئی ممبر نہیں. کہا میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. بولے ٹھیک ہے اگر تمہارے نانا کا ممبر کوئی نہیں جاؤ میرے نانا کی ممبر ہی چڑھ جاؤ. فاروق اعظم ممبر رسول پہ دوبارہ چڑھ گئے اور جا کر الحمدللہ کا نعرہ بلند کیا. اب فاروق اعظم کی جملے سنو، یہ عقیدے کی بات بیچ میں آگے اس لیے بتائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے حضور کے پیارے صحابیوں سنو، مسجد نبی میں تمام افضل اور تمام مقدس صحابہ موجود تھے. فرما سنو، اس ممبر پر مجھے ابو بکر نے چڑھایا تھا اور حسین نے اتار دیا تھا، اور آج حسین نے چڑھایا ہے. کسی میں طاقت تو کوئی ممبر رسول سے اتار کر دکھا دے. ہے کسی میں طاقت تو اس ممبر سے اتار کر دکھا دے. مجھے حسین نے ممبر پر چڑھایا ہے. یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخی لال کے بیٹے ہیں. اس سخی لال کے بیٹے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بھوکا مسافر بھوک کی شدت میں تڑپتا ہوا کھانے کی تلاش میں ڈھونڈتا ہوا جب نکلا تھا تو ایک ایسی جگہ پر جا کر پہنچ گیا جہاں پر ایک نورانی صورت والے ایک چبوترے پر بیٹھے ہیں اور پانی کی پیالے کے اندر جو کی سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ میرا کام ہو گیا. پانی میں روٹی چوری جا رہی ہے، چلو کچھ نہ ہو، پانی والی روٹی کھا لیں گے پیٹ بھر جائے گا. قریب آیا، آنے کے بعد کہا میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، سائل ہوں، اگر آپ اجازت دو تو آپ کے کھانے میں آپ کی دسترخوان پہ میں شرکت کر لوں. تو نورانی بزرگ نورانی صورت والوں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کے بعد فرما بھوکے ہو؟ کہاں؟ کھانا کھانا ہے؟ بولے ہاں. بولے جاؤ سامنے جو دروازہ دکھ رہا ہے اس دروازے پر دستک دو، کھانا مل جائے گا. اس مسافر نے کہا ٹھیک ہے. وہ جا کر سامنے دروازے پر دستک دی. ایک نوجوان نورانی صورت والے نے چہرے والے نے دروازہ کھولا. اس سائل کو پایا، آئیے. اندر لے جا کر بٹھایا، خوب ضیافت کی، خوب کھانا کھلایا. کھانا کھا چکا یہ مسافر تو اس کے بعد اس نے نورانی اور جوان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی ایکسٹرا کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے؟ بولے اور کھانا ہو لاؤں؟ بولے نہیں، میں نے تو پیٹ بھر کر کھایا، کئی دن کا بھوکا تھا، آج بھوک مٹا دی ہے، پھر کیوں چاہتے ہو زیادہ کھانا؟ بولے میں اس کے لیے کھانا پوچھ رہا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے. بولے کس کی بات کر رہے ہو؟ بولے سامنے جو چبوترے پر نورانی صورت والے بیٹھے ہیں وہ پانی کے اندر سوکھے روٹی کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں مجھے انہوں نے وہاں پہنچایا ہے، یہ کھانا وہ بھی کھا لے. تو نورانی صورت والے مسکرائے. وہ جوان وہ کہا سنو، یہ گھر انہی کا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے بابا ہے، ان کا نام علی ہے، میرا نام حسین ہے. ان کا نام علی ہے، میرا نام حسین ہے. جبھی تو دیوانہ خوب کہتا ہے کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آقا حسین ہے جن کو مولا علی نے ایسی تربیت دی تھی کہ کھلا کر خوش ہوتے تھے، کھلا کر خوش ہوتے تھے. یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب بازار جاتے تھے نا تو ایک ایک چیز کا بھاؤ مول بہت کرتے تھے. آپ ایک ایک درم آدھا آدھا درم کا بھاؤ کرتے ہیں. آپ دیکھنے والا دیوانہ غلام روز دیکھتا تھا. کچھ بھی سامان لینے بازار جاتے تو بھاؤ تول بھاؤ بہت کرتے ہیں. آپ ایک دن اس نے دامن حسین پکڑ کر پوچھ لیا حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو ایک ہی بار میں 500 سونے کے سکے دے دیتے ہیں ایک ہی بار میں، اور بازار آتے تو چاندی کے آدھے سکے کے لیے بھاؤ کرتے ہیں. تو امام حسین علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے چاہنے والے سن، یہ میرا خود کا معاملہ پرسنل ہے اور وہ اللہ کا معاملہ ہے. حسین ڈرتا اس بات سے کہ اللہ کے وہاں اگر پکڑ ہو گئی، رب نے پوچھ لیا کہ اپنی جات پر جب آدھے چاندی کے سکے سے کام ہو جاتا تو پورا سکہ خرچ کیوں کیا؟ تو ڈرتا ہوں کہ اس بات کا کیسے جواب دوں گا. اور یہ سائل والی بات یہ مصطفیٰ جان کریم کے گھرانے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا ہے نا تو وہ نہ کہنا ہی نہیں عادت رسول اللہ کی، کبھی کسی آنے والے کو منع کیا ہی نہیں. ایک ایک بار میں مولا حسین ہے کوئی ایسا سکی بتاؤ لاؤ 500 سونے کے سکے دینار دے دیتے، اشرفیاں دے دیتے.
500 صدیاں ایک ہی بار میں مانگنے والے ہوتے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ مولا حسین کا چہرہ ایسا تھا، جب آپ کسی کام سے نکلتے تھے نا تو لوگ آپ کے چہرے کو تکتے تھے۔ ایک بار آپ نے نظر کرم اٹھا کر پوچھ لیا کہ راستے پہ کھڑے ہونے والے میں دیکھتا ہوں جب بھی میں نکلتا ہوں تو یہی انتظار کرتا ہے، تو اس نے کہا مولا حسین آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں میں اپنے سارے غم و ٹینشن بھول جاتا ہوں، سبحان اللہ، سارا غم بھول جاتا ہوں۔ یہ امام حسین علی مقام ہے، مسجد نبوی سے سب لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو سب سے آخر میں مسجد سے نکلا کرتے تھے۔ پوری رات آپ سوتے نہیں تھے بلکہ آپ تلاوت قرآن میں پوری رات کو گزار دیتے تھے۔ یہ سرور کائنات کے پیارے دیوانوں 12 مہینے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے رہتے تھے۔ آپ نے 100 حج کی، ایک روایت میں 99 حج کی پیدل۔ مدینے سے مکہ شریف کا سفر 450 کلومیٹر کا ہے، 450 کلومیٹر کا بس کے ذریعے آؤ گے 5 گھنٹے لگیں گے، ٹیکسی میں آؤ گے 4 گھنٹے لگیں گے۔ اتنی دور کا سفر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا کر 100 مرتبہ 99 مرتبہ حج کیا ہے۔ جب کسی کا فیصلہ کرنے پر آتے، انصاف کرنے پر آتے، اور جب بیٹھتے تھے، جب انصاف کرتے تھے نا تو جو دوسرے لوگ آ کر بیٹھتے تھے نا، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو نا تو امام حسین کی نام کی نعرے لگاتے تھے، کہتے کہ حسین خالی آپ نے ان کی اصلاح نہیں کی، ان کے ذریعے ہماری بھی اصلاح کر دی۔ یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا ایک ایک قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق رکھاتا تھا، ایک ایک ادا حضور کی اداؤں کے مطابق تھی۔ اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی میں وہ عبادت کی کہ جن کی عبادت کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تھے تو سجدے کو ناز ہو جاتا تھا، جب تلاوت کرتے تھے ان کی تلاوت میں ناز کیا کرتی تھی۔ اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں، استبل میں بندہ ہوئے گھوڑے بھی مولا حسین کی تلاوت کو سن کر بدکا کرتے تھے، جھوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں، کوئی غریب آپ کے پاس آ جاتا تو آپ اس کے کام کو کرنے کے لیے کسی خادم کو نہیں بھیجتے تھے، بلکہ مولا حسین اس غریب کی مدد کے لیے، اس کے کام کے لیے خود بنفس نفیس کو جایا کرتے تھے، اس کا کام کروا کر آیا کرتے تھے۔ کہنے والا کہتا حضور یہ کام تو کوئی خادم بھی کر دیتا، آپ کیوں گئے؟ فرماتے کام تو ہو جاتا لیکن اس کے دل میں خوشی پیدا نہ ہوتی، لیکن میں خود جا کر کرتا ہوں، میرے نبی کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ کیا نہیں معلوم کہ میرے نانا نے کاندھوں پر بوجھ اٹھایا ہے، سر پر بوجھ اٹھایا ہے، کیروں کی گٹھیاں کھاتی ہے۔ اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ وہ ہے کہ زندگی جوانی آپ کی دیکھے عبادت سے لبریز تھی، تلاوت سے لبریز تھی، روزدار تھے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھکی رہتی تھی۔ یہ فاطمہ کے لال ہے، حیات تو ان کے نصیبے میں ہے۔ آج جو نظریں چلانے والے، آوارہ گردی کرنے والے، سوچو امام حسین کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہم مولا حسین کے چاہنے والے نظریں کہاں جا رہی ہیں؟ آوارہ گردی کے بازار گرم ہیں، موبائلوں پہ گندی بے حیائی والی چیزیں دیکھ کر ہمیں تسکین اور سکون ملتا ہے۔ سکون اس میں ملتا ہے، وہاں تو سکون ذکر میں ملتا تھا، عبادت میں ملتا تھا، تلاوت میں ملتا تھا، حق کے بندگی میں ملتا تھا۔ اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں، آؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سخاوت کا حصہ لے لے، عدالت کا حصہ لے لے، شجاعت کا حصہ لے لے، سجدوں کا حصہ لے لے۔ آؤ حسینیوں، یہ حسینی مہینہ ہے۔ یاد رکھو، میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین تھے کہ جس وقت ایران فتح ہوا تھا، فاروق اعظم کے دور وقت میں ایران فتح ہوا تھا، مال غنیمت آیا تھا، خزانے آئے تھے، اور مال غنیمت کے ساتھ کچھ باندیاں بھی آئی تھی اور ایران کی شہزادیاں بھی آئی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تمام صحابہ میں تقسیم فرمایا، اور جب شہزادی آئی تھی نا تو تمام صحابہ کی رائے تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کا نکاح عبداللہ ابن عمر سے کیا جائے۔
تو فاروق اعظم کا جواب سن کر قربان جاؤ. فاروق اعظم فرماتے ہیں شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا ضروری ہے, بادشاہ کی بیٹی کے لیے بادشاہ کا بیٹا ہونا ضروری ہے, اور عمر کا بیٹا اس لائق نہیں ہے. کون فرما رہے؟ فاروق اعظم فرماتے اس کے لیے تو امام حسین ہے. آنے والی شہزادی کون تھی؟ زین العابدین کی والدہ کون تھی؟ بی بی شہربانو تھی. ایران کی ملکہ ہے, یہ ایرانی ہے وہاں کی. امام حسین صاحب کا نکاح ہوا, اس کے بعد جو بیٹے پیدا ہوئے, جو اولاد پیدا ہوئی, زین العابدین انہی کے بیٹے ہیں, سیدہ زینب انہی کی بیٹی ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدہ زینب چھوٹی بیٹی, سیدہ سکینہ ان کی بیٹی ہے, سیدہ زینب پھوپھی ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ تو ان کی زندگی کی کچھ جھلکیں تھی. اتنا لمبا موضوع ہے یہ کہ امام حسین علی مقام کی اگر سیرت پڑھنا شروع کروں تو کئی گھنٹے درکار ہوں گے. مجھے مشن امام حسین پر پہنچنا ہے. اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, آؤ ہم سب مل کر امام علی مقام کی زندگی سے خیرات مانگے, بخشش کا پروانہ مانگے, اور اپنی زندگی کو امام حسین علی مقام کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں. آج ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا؟ 10 12 سال 15 سال 8 سال 7 سال کے بچوں کو کیا دیا؟ میں غلط کہہ کر جاؤں تو میری گردن ہی قلم کرنا, اسٹیج سے مجھے اترنے مت دینا. میں اپنی بات نہیں, رسول اللہ کے گھر کی بات کہنے آیا ہوں. اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج دنیا یزید امام حسین کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کر رہی ہے. کچھ اہل حدیث ہو گئے, کچھ ایسے چاہنے والے, یزید کے چاہنے والے بھی ہیں کہ اس کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں. بول رہے ہیں یہ جنگ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اب ایک کہاں یزید پلید, کہاں مولا حسین. یزید پلید کیسا تھا؟ اس کا جسم بے ڈول تھا, پورے جسم پر خنجیر سور جیسے کھڑے بال تھے. میں جذبے میں نہیں بول رہا ہوں کہ نفرت اس لیے نہیں بول رہا ہوں, حقیقت بول رہا ہوں. ہے تو نفرت تو ہے, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں. پورے جسم پر خنجیر سور ہے نا جو گندگی کھاتا ہے, اس کے جیسے کھڑے بال تھے اس کے جسم پہ. اس کے صورت کو, اس کے چہرے کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا, اور جس راستے سے گزرتا تھا کھڑکی دروازے بند ہو جاتے تھے کہ یہ حرام خور آ رہا ہے. لڑکیوں کے اوپر نظر ڈالتا تھا کہ اس کو بستر پر پہنچاؤ. اتنا حرام خور یزید تھا. اگر آج بیٹیوں کی عزت سلامت ہے تو صدقہ فاطمہ کے لال حسین کا, اگر حیا سلامت ہے صدقہ امام حسین کا. ورنہ یزید نے تو پورا ماحول خراب کر دیا تھا, دین کا سراجہ بکھیر دیا تھا. یہ یزید لعین تھا, پلید تھا, کہ جس کی صورت کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اور میرے امام کہ کبھی مصطفیٰ جانے نور جانے کریم امام حسین کو چومتے تھے, کبھی سونگتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا مصطفیٰ, بچوں کو چومنا سمجھ میں آتا ہے, سونگنا سمجھ میں نہیں آتا. آقا فرماتے حسین میرا لال ہے, بیٹا نواسا ہے, اس لیے چومتا ہوں, اور یہ جنت کا پھول اس لیے سونگتا ہوں. سبحان اللہ. اے سرور کائنات کے پیارے دیوانوں, تو یاد رکھو امام حسین کا چہرہ داڑھی والا تھا. کیسا تھا؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, کیسا تھا؟ کس کا چہرہ؟ امام حسین. امام حسین کا چہرہ کیسا تھا؟ بنا داڑھی والوں تم بھی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ امام حسین کا چہرہ کیسا تھا؟ داڑھی. اور یزید کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. کلمہ پڑھنے والوں میں پوچھو علماء سے, سب سے پہلے داڑھی کٹانے والا یزید تھا. سب سے پہلے کسی نے داڑھی کٹائی, وہ کون تھا بولو؟ دین کا سراجہ بکھیرنے والا یہ پلید تھا. تو حسینی چہروں پہ تو داڑیاں ہوتی ہے, حسینی چہروں پہ تو داڑیاں ہوتی ہے. ارے داڑھی کٹا کر یزید کی اطاعت کر رہے ہو کہ داڑھی رکھ کر حسین کی اطاعت کریں گے؟ کتنے اس مجمع میں حسینی, کتنے حسینی اس میں؟ دیکھتے نا کتنے چہروں پہ داڑھی آئے گی ہاتھ اٹھا کے. میرے سے وعدہ نہیں, امام حسین سے وعدہ کر رہے ہیں. کتنے کہ یزید کے ہم کاٹ کرتے ہیں, اس کا چہرہ داڑھی والا نہیں تھا تو ہم داڑھی رکھ کے اس کی مخالفت کریں گے. کتنے حسینی اس مجمع میں؟ کوئی پنجتن پاک کے نام پہ 5 بندے کھڑے ہو کر دکھا دے کہ 5 لوگ وعدہ کرتے گردن کٹے گی, داڑھی نہیں کٹے گی. یہ کوئی 5 حسینی ایسے اس مجمع میں؟ ایک دوسرے کو مت دیکھو دھکیلو, اللہ دیکھ رہا, فرشتے لکھ رہے ہیں. اپنے گریبان میں دیکھو, مسکراؤ نہیں, کھڑے ہو کے بتاؤ. آپ کا تو چہرہ داڑھی والا, سبحان اللہ, الحمدللہ. جو داڑھی والا نہیں ہے
آپ کی عظمت سر آنکھوں پر ہے, فرشتوں کے سلام ہو آپ پر, سلامتی ہو آپ پر. جو داڑھی والا نہیں, 5 نہیں پنجتن کے غلام اس میں بڑی ڈینگی ڈینگی ہانکتے باتیں کرتے. اس وقت ہمیں ہونا تھا, اس وقت ہمیں کربلا میں ہمیں ہونا تھا. یزید کی اینٹ کی سے اینٹ بجا دیتے, ہم ہوتے قربان کر دیتے. بے نادان نفس تو قربان ہو ہی نہیں رہا. لفاظ 5 نہیں ایسے کوئی امام حسین کی روح کو خوشی دینے والے اس مجمع میں ہے. 5 بندے نہیں کوئی ایسے داڑھی رکھ لیں. یہ تو ہاتھ اٹھا دو یار, کھڑے ہو. سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ارے کیا نام ہے یار, سبحان اللہ, مبارک ہو آپ پر. سبحان اللہ. شبیر بھائی ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آج کا مجمع اگر اسی بھی ختم کر دوں گا تو کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ نہیں, اور کیا بیان ہوئے چوکے چپکے کو, وہ کام نہیں عمل ہوا کہ. سبحان اللہ. چلو شبیر بھائی ادھر آ جائیے. دیکھو یہ داڑھی ابھی نیت کری نا, یہ او بھائی, یہ برکت سنت رسول کی. ان کا مقام ابھی دیکھو, نیت کری مقام یہاں آ گیا. یہ کوئی دوسرا بولو, تیسرا چوتھا سوچتے رہو. بیوی کا سوچ لو, مارے کی تو نہیں, ڈانٹے کی تو نہیں. ہنسنے نہیں بھائی, ہنسانے نہیں آئے ہوں میں, ہنسانے کی محفل نہیں. یہ ممبر رسول ہے, یہاں سے لطیفے نہیں سنائے جاتے, یہاں سے دل لگی کے سامان نہیں دیے جاتے, یہاں تو دل ہلانے کے پیغام پہنچائے جاتے ہیں. جلدی کر لو یار, کچھ میسج اور دینا مجھے. 5 کر لو پنجتن پاک کے نام پر, کہ میرے بامبے یار سے بلاؤں 4 کو. اور ہمارے وہاں تو سب جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں یار, پوری فوج ہماری الحمدللہ. ہوگی پوری ایک مست, یہ پرکٹی نہیں ہونا. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ. اور ہو جاؤ بھائی, 3 اور ہو جاؤ, جلدی اسپیڈ بڑھ جائے ہماری. سب دیکھیں گے ایک دوسرے کو سناٹر, کیونکہ یہ کام کی بات نہیں ہونا یہاں دیکھا دیکھ, گاؤں میں تو دیکھا دیکھ کرتی نا. یہ پٹیل صاحب نے یہ کرا صاحب, 2 لاکھ کا بیڈ خرچ کرا تو 2.5 لاکھ کا کریں گے صاحب. 40,000 کا کھانا تو یہاں 60,000 کا کریں گے. بہت دیکھا دیکھ کے کرو نا. ارے نیکی میں دیکھا دیکھ کرو, دنیا میں لگے ہو پیچھے. اس کی ناک نیچی ہوگی, میری ناک اونچی ہوگی. ابے نادان قبر کی بات کر, اس کو نیچا دکھائیں گے. اس کے وہاں 2 گھنٹے رنڈی ناچی, میرے وہاں 3 گھنٹے ناچے گی. اس نے تو 2 لاکھ قوال پہ لٹائے تھے, میں 10 لاکھ لٹاؤں گا. یہ سیٹ ہے نا صاحب, اس کی 2.5 منزل بنگلہ ہے, میرا 5 منزل ہوگا. اس کی 2 انچ چھوٹی کار ہے, میری لمبی ہوگی. اسی میں لگے رہنا. ارے آخرت کے لیے کمپٹیشن کرو, نیکی کے لیے. جو 5 وقت کی پڑھتا میں تہجد بھی پڑھوں گا. وہ 1 سپارہ روز پڑھتا 2 میں پڑھوں گا. اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں, میں 1 مست داڑھی رکھوں گا. وہ ٹوپی لگاتا میں امامہ باندھوں گا. وہ 1 روپیہ راہ خدا میں دیتا ہے, میں 10 روپے دوں گا. بولو, کڑوی بات اچھی تھوڑی لگے گی آپ کو. تو بہترین میٹھے میٹھے جلوے چاہیے. میں ڈرتا نہیں بھائی, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں, اللہ پاک سے ڈرتا ہوں. کھڑے ہو جا جلدی سے. 3 بندے, ان کو میں نام لے کر بلاؤں گا. 3 بندے اور جلدی سے. یہی مثال ابھی شروع ہوا ہے اور اس میں آپ نے کر دیا معاملہ. میں تو سمجھا پھٹافٹ یہ عظمت حسین جو سنائی تھی نا میں نے, خالی اسی وجہ سے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. کیا نام ہے حاجی صاحب, آپ بھی پوری کر لو. سبحان اللہ. آپ سفیدی آ گئی آپ کی, کیا نام ہے؟ پوری کر لو نا, ایک مست. کہاں ہے پوری ہے؟ تو آ جاؤ ادھر پھر لائن میں. سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ایسی چھاٹ چھاٹ کے نکالنا پڑیں گے. اوپر اسٹیج پہ آؤ, اسٹیج پہ ادھر. میں نہیں دیتا ہوں, عزت اللہ دینے والا. عزت اور ذلت کا دینے والا وہ ہے. وہ عزت دینے پر آئے نا, وہ عزت دینے پر آئے. تو حفصہ کے کالے بلال کو امیہ کے آنگن سے اٹھا کر خانے کعبہ پہ پہنچا کر عزت دیتا ہے. وہ جلیل و خوار کرنے پر آئے تو فرعون کو سونے اور حکومت کے تخت سے اٹھا کر دریائے نیل میں ڈبو کر ذلت دیتا ہے. وہ عزت اسی کی طرف سے ہے, ذلت اسی کی طرف سے. 3 ہو گئے بھائی, 2 دے دو یارو, میں سمجھوں گا آج. سبحان اللہ. آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کرامت. یہ تو 5 تو ایک عدد ہے, اس کے بعد زیادہ بھی ہوگے الحمدللہ. تو سب اپنی قبر کو دیکھ لو,
वो 6x2 का प्लाट कभी मत बोलो। बीघे में चलने वालों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, मोहम्मद अमजद पटेल। आपका नाम? मोहम्मद अजहर पटेल। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सोहेल साहब, आप तो सब्बीर साहब हो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद उस्मान, सब्बीर भी है। क्या बात है, तेरे चारों हमदम एक जान एक दिल, अबू बकर उमर उस्मान। आप भी सोचते होंगे इरफान भाई किस पागल को उठा लाते हो यार। क्या करें हम? इधर आ जाओ, आ जाओ। छठी बच्चा थी, आ जाओ। छठी के नाम सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मुस्ताक भाई। सुभान अल्लाह। आज तो करम है, यहाँ गली गली में दाढ़ी वाले मिलेंगे इंशाअल्लाह। लोग पूछे, इनके दोस्त आप पूछे यार दाढ़ी कब से आ गई, कहना हुसैनी महफिल से आ गई है। सुभान अल्लाह। वो कहेगा यार हम तो समझते थे हुसैनी महफिल में खाली तबरुक रोट मिलता है, हमें क्या मालूम दाढ़ी भी मिलती है। अब हुसैनी महफिल से जाओ तो हमें भी बुला लेना। सुभान अल्लाह, हमें बुला लेना। वो तबरुक 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और ये तबरुक कब्र तक जाएगा। अरे इरफान भी आ जाओ यार, कब रखोगे? अगली बार इधर आ जाओ। अरे हजरत वो बात नहीं है, इधर आ जाओ। प्रोफेसर सुभान अल्लाह, चलो है सबके सामने तो तुम्हारे पूरी इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। है देखो बात सुनो, मुस्कुरा के जरा बोलो, आज़म करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। ताली नहीं कटेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। दुनिया के दीवाने नहीं, मुस्तफा के दीवाने बन जाते। ये दीवाना ऐसा होता है कि सरकार का दीवाना जिधर हो जाए उस तरफ जमाना हो जाए। हम माहौल में जाकर हम माहौल जैसे नहीं बनते, बल्कि हम जा जाए माहौल को अपने जैसा बना दे। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबा के मजमे से बिछड़ गए, जंगल से सफर हो रहा था, अकेले रह गए थे। तो जंगली दरिंदों ने घेर लिया, घबराए नहीं। एक चट्टान पे खड़े होकर पत्थर पे उठे और फरमाते, या अबुल हारिस, ए जंगली जानवरों, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ। किसका दीवाना? अभी कोई कुत्ते भौंक रहे हो और बोल दो तुम कि मैं रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ, मानेगा वो? क्योंकि ही नहीं ना, मां दरिंदे मान गए, जो पहाड़ में आए थे ना वो रास्ता दिखाने वाले बन गए। इस सरवरे कायनात के प्यारे दीवाने, ये तो पहले तबरुक मैंने दे दिया शुरू में ताकि उठकर भागे नहीं, क्योंकि डोज मेरा भी होने वाला है। एक बार दूसरे पढ़िया। ये सरवरे कायनात के प्यारे दीवानों, तवज्जो आप इधर एक दूसरे से बात ना करें, तवज्जो इधर रखें आप लोग, इधर ध्यान दें। समझ में आ रही मेरी बात आपको? कितने लोग हैं पीछे तक के, सबको समझ में आ रही ना? सुभान अल्लाह। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बरकत वाला महीना है कि नहीं बोली? अजमत वाला महीना है ना बोलो, कुर्बानी वाला महीना है ना बोलो। हम सब हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह है ना, तो हुसैनी काम करना चाहिए कि नहीं? बोलो। हमें रस्म नहीं देखना है, हमें शरीयत देखना है, मुस्तफा का कानून देखना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ आपसे कि करबला में ढोल किसने बजाया था? सबसे पूछना था, तो किसने बजाया था? कोई समझ में एक कोई ऐसा है जो बताए तो हुसैनियों में से किसी एक ने बजाया हो? पक्की बात है? कब बजा था ढोल? कब बजा था? जब अब्बास के बाजू कटे थे ना, जब ढोल बजा था। तो कासिम का सीना छिदा था जब ढोल बजा था। जब असगर का हल्क छिदा था जब ढोल बजा था। बाजू इमाम छिदा था जब ढोल बजा था। अकबर की जवानी लूटी थी जब ढोल बजा था। खून की जवानी लूटी थी जब ढोल बजा था। आनो मोहम्मद भांजो का बचपन छिन जा रहा था जब ढोल बजा था। एक के बाद एक दीगर शहीद होते जा रहे थे, ढोल बजता चला जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने आज अपनी नस्लों को क्या दिया? क्या दिया? कि गांव में ढोल बजता है? पक्की बात है? कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो? सब कह रहे हैं, सभी ढोल तो बिल्कुल नहीं बजता ना।
बच्चे हो गए बजता है, बजता है 9-10 मोहल्लों कौन बजता है, कौन बजाता है, नौजवान लोग। क्यों बजाते हो? जब ढोल बजाना यजीदी का तरीका है तो हुसैनी बनते हो। आज किराना की दुकानों पे थोक बंद में ढोल बिकते ना छोटे तासे, बच्चों के हाथों में मोहन का तान कितनी कीमती आ जाती है। ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये बूढ़े तेरा कसूर है, ये नाना, ये दादा, ये बाप तेरा कसूर है। तुम्हें बच्चों ने देखा कि मेरे बाप के हाथ में किमड़ी थी, बच्चे ने भी किमड़ी पकड़ ली। पहले तो ढोल वालों को किराए से बुलाया जाता था, अब तो इतना एडवांस ढोल कर दिया है कि कहाँ किराए से बुलाने जाओगे यार, मोहल्ले गली गली में हम ढोल नहीं पहुंचा देंगे। दुनिया को क्या मैसेज पहुंचा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई, थोक बंद में सप्लाई हो रहा है, थोक वाला रिटेल को दे रहा है, रिटेलर वो दूसरों को दे रहा है, और मोहल्ले मोहल्ले गली गली में अवेलेबल हो गया। बाप बच्चा रो रहा था, क्या करें, अजान हो रही, ढोल पीट रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा, ढोल पीट रहा है। अभी बच्चों को ढोलकी बनाना था कि हुसैनी बनाना था? होना तो ये था कि बच्चों को दस्तरखान पे बैठकर इसी तरबियत करते हैं कि बच्चे को पता चल जाता मुहर्रम सजदों का महीना है, मुहर्रम इबादत का महीना है, मुहर्रम अल्लाह की बंदगी का महीना है। तो बच्चे ढोल और कीमची की तरफ ना बढ़ते, बच्चे मुसल्ले और तस्बीह की तरफ बढ़ते। जब बच्चे तस्बीह की डिमांड करते, मुसल्लों की डिमांड करते, तो किराना की दुकानों में, फैक्ट्रियों में ढोल बिकना बनना बंद हो जाते, फिर वहाँ मुसल्ले बनते कि मुसलमानों का सजदों का महीना आ गया, इबादत का महीना आ गया। बताओ क्या जवाब देंगे इमाम हुसैन अली मकाम को? हम क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे हम? ढोल पीटते थे, शादियों में ढोल बजाने वालों बड़े फख्र से कहते हो हम तो आशिक रसूल हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत को तू पामाल कर रहा, तेरा आशिक रसूल है, तुझे शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? खातून जन्नत की बारगाह में एक खातून ऐसी आई, एक औरत आई, इसी बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन की वालदा की बात कर रहा हूँ। भाई टाइम हो जाके बता देना कब तक करेगा? हो गया आप हो ही गया। बोल चलने दे। हाथों की आवाज नहीं है, क्योंकि इनकी रिमांड और खिंचाई का टाइम आया ना तो आवाज नहीं निकल रही। बेहतरीन अभी नारे वाला बयान करता तो बोलते चलने दो भी रात भर, है ना? बोलो अमल करोगे, जल्दी आओगे जलसे में, उसकी डबल हो जाएगी, बदल में खाली गोल। थक गए जल्दी बैठे बैठे, नमाज के पाबंद। वो खातून एक छोटी बच्ची को गोद में लेकर आई, बच्ची के पैर में पायल थी, वो पायल में घुंघरू थे, पहनते ना पायल, क्या बोलते आपके यहाँ? छोटी सी बच्ची थी, छोटे घुंघरू थे, जब बच्ची पाँव हिलाती घुंघरू बजते, खातून ने जन्नत में आवाज सुनी, अपने कानों में हाथ लगा दिया। तो फरमाती खातून अपनी बच्ची के पैर की पायल के घुंघरू को निकाल दे कि आवाज मेरे नबी को नापसंद है। जिस नबी को घुंघरू की आवाज नापसंद हो, उस नबी को तुम्हारे गाने और डीजे की आवाज का पसंद होगी। सोचो, एक अल्लाह के वली एक रास्ते से अपने मुरीद के साथ जा रहे थे, एक मकाम पे ढोल बज रहा था, ऐसी ढोल की आवाज सुनी, आपने अपने कान बंद किए और तेजी से दौड़ना शुरू किया। मुरीद हैरान हो गए, क्या हुआ अचानक, या मेरे पीर क्यों दौड़ रहे हैं? पीर दौड़े तो मुरीद भी दौड़ा, दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल गए। मुरीद ने कहा बाबा रुको, फरमाते पता यहाँ आवाज तो नहीं आ रही, ढोल की आवाज तो नहीं आ रही? उस मुरीद ने कहा नहीं हुजूर नहीं आ रही। आपने कान से हाथ हटाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद ने पूछा हुजूर ये ऐसा क्यों? ताकि जो आवाज अल्लाह उसके रसूल को ना पसंद हो, तो मैं अपनी पसंद कैसे बना सकता हूँ? ये सरवर कायनात के प्यारे दीवानों, अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, ढोल तासे मुहर्रम में नहीं बल्कि हर फंक्शन में ढोल तासे नहीं होना। शादी ब्याह को सादगी के साथ करो, अल्लाह का वास्ता। यहाँ पर चंदे वाला रिवाज तो नहीं, 50 5 तू देगा, हमारी सीटों में चलता था कन्ना नगर वगैरह में, तो अल्लाह के फजल करम से काफी हद तक हमने पकड़ की। बच्चे निकल जाते गल्ला लेकर, अपनों की तो अपनों की, गिरों की दुकानों में चले जाते,
چندہ محرم کا چندہ سربت کا چندہ، یہ کیا بھیک مانگا کام ہے؟ کیا بھیک مانگ رہا؟ آقا کی حدیث سنو، سرکار فرماتے نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ، ایک ہاتھ لینے والا ایک ہاتھ دینے والا۔ میرے نبی نے کس کو پسند کیا؟ دینے والے، جو اوپر والے ہاتھ دینے والے۔ اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے نا تو مولا حسین کے نام پہ تجوریوں کے دروازے کھول دو جائز کام کے لیے، وہ نہیں کہ 2 لاکھ کے بینڈ کے لیے، جائز کام کے لیے، غریبوں کو پالنے کے لیے، بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے۔ ایک لنگر ہوتا 1 گھنٹے میں 25 ایک صاف، ایک لنگر ہوتا 25 بیواؤں کے گھر میں 1 مہینے کا کھاد راشن۔ تیرے وہاں 1 گھنٹہ لنگر ہوگا، اس غریب کے وہاں دونوں دن چولہا جلے گا، 1 مہینے لنگر کھائے گا اس کے بچے، وہ بھی لنگر حسینی ہے۔ ایک مریض کو دوا لے کر پہنچ جاؤ اور یہ بھی لنگر حسینی ہے۔ ایک ننگے کو کپڑا لے کر پہنچ جاؤ اور یہ بھی لنگر حسینی ہے۔ ایک بیوہ کے سہارا بن کر پہنچ جاؤ اور یہ بھی لنگر حسینی ہے۔ امام حسین کے نام پر دولت کے دروازے کھول دو، اللہ بے پناہ کا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو شریعت میں ایسی کوئی سی بھی منت نہیں، ایسی کوئی سی منت نہیں جو آج ہمارا مانی جا رہی ہے۔ بھیک مانگ کر کھانے کا، فقیری پہنانے کا، کھڑی چوکی بھرنے کا، دوڑ لگانے کا، یہ کچھ سسٹم نہیں ہمارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی حسنین کریمین حسن حسین بخار میں بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے، دونوں لالوں کو بلایا، ہاتھ لگایا تو پیشانی تپ رہی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فاطمہ علی دونوں حاضر ہو گئے۔ آقا فرماتے منت مانگو۔ کون کہہ رہے؟ حضور کہہ رہے منت لو، کائے کے لیے؟ حسن حسین اچھے ہو جائے، اس کی منت۔ کیا منت لے؟ سرکار فرماتے 3 روزے رکھنے کی منت لو۔ حسن حسین اچھے ہو گئے تو منت کے 3 روزے رکھیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری منت اچھی تو ان کی منت اچھی تھی؟ بولو، ارے ہم طریقے پر عمل کرنے آئے اپنے نئے راستے نکالنے آئے۔ اگر رواج تیرے گھر کا ہوگا، تیرے گھر کا، یہ رسول اللہ کے گھر کا رواج یہ چلے گا۔ تیری انا نہ چلے گی، شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ تیری ہر کرمی نہ چلے گی، مصطفیٰ کا قانون چلے گا۔ تیرے حلق میں اترے یا نہ اترے، قانون رسول چلے گا، ماننا ہے، ماننا پڑے گا۔ ابھی تک وہابیوں کو چپکاتے تھے ہم، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے زیر ہم پہ چپک رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں مانو گے نا تو حضور نہیں مانیں گے، پھر میری سنت کا کھلواڑ کیا، نہیں مانیں گے سرکار۔ تو ایسی کوئی سی غلط رسم پوری کرنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ اور یاد رکھو آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ کسی جاندار کی تصویر بنانا لگانا حرام ہے۔ کیا سب بولو؟ اگر تصویر جائز ہوتی تو سب سے پہلی تصویر میرے نبی کی ہوتی اور صحابہ بناتے۔ حضور کے صحابہ سے زیادہ کوئی حضور سے محبت نہیں کرتا تھا، جھوٹی بات ہے۔ ہمیں تو اپنی جان پیاری رہتی، حضور کی محبت کہاں ہے؟ زبان سے تو بہت لمبے لمبے بولتے تھے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فضل تو قبول ہو بھی نہیں، داڑھی تو 6 سے 7 لوگوں نے قبول کی، باقی تو ہو نہیں رہی، حق بات تو قبول ہو نہیں تھی۔ ایک سروری کائنات کے پیارے نعرہ لگانا آسان ہے، جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں۔ تب بولو ناجائز۔ سب سے پہلے تصویر اگر جائز بنانا جائز ہوتا تو صحابہ حضور کی بناتے، وہ میں کہتا ہوں بنائی، میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے صحابہ نے حضور کی تصویر بنائی، لیکن وہ کسی ریت پر نہیں پڑی، وہ کسی دیوار پہ نہیں بنائی، کسی کاغذ پہ نہیں بنائی، کسی پینٹنگ سے نہیں بنی، وہ تصویر یار مصطفیٰ کے صحابہ نے دلوں میں بنائی تھی، دلوں میں بنائی تھی۔ جب گردن جھکاتے تھے مصطفیٰ کے دیدار کر لیا کرتے تھے کہ سر تمہیں دانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تصویر بنانا جائز نہیں، جب رسول اللہ کی تصویر جائز نہیں، امام حسین کی خود کی تصویر جائز نہیں، مولا حسین کی تصویر جائز نہیں، تو ان کے سواریوں کے جانوروں کی تصویر کیسے ہو جائے؟ بتاؤ۔ حق ایمان سے کہو، میں نے کہا میری گردن اتار دینا، حق ایمان سے کہو
फिर बुराक की घोड़े की तस्वीर क्यों? क्यों क्यों? एक क्वेश्चन, एक सवाल है, सोचो यार, गौर करो कहां पहुंच गए। फिर आओ ना, लाइन लगाओ ना, तस्वीरें बनाने की लाइन लगाओ। उस उठने की तस्वीर बनाओगे, क्यों उठनी थी, बनाओ। उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा था, बनाओ। बछड़ा था नबी का, बनाओ उसकी, ये बंदा। अरे नादानों, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए हम, कहां से चले थे कहां पहुंच गए। सेम हूबहू इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा सेम हूबहू अगर उतार के ताजिया बनाया, उसको कांधे पे ले जाकर उठा कर घुमाना नहीं, एक मकाम पे रखो, जियारत करो, तिलावत करो, फातिहा दो, नज़्म याद। यहां तक कि उलमा इकराम ने पूछा, उलमा बेटे सेम होना चाहिए, हूबहू, उसके अलावा कुछ नहीं। लोग टैलेंट दिखाते हैं, आखिरी बात कह रहा हूं, टैलेंट निकाला, टैलेंट मोहरम में कोई ट्यूबलाइटों के ऊपर चल रहा है, कोई तलवार यहां से यहां उछल रहा है, कोई सुई निकाल रहा है, सुई, कोई हाथों में चमड़ों से सुई बाहर, कोई आग पे लेटाकर आग बिछाकर उस पर तलवारें रख के उसमें चल रहा है, वाह ये टैलेंट है। अब इससे बड़े बड़े टैलेंट तो वहां पर है ना, जो कुंभ होता ना, कुंभ के मेले में बड़ी बड़ी चोटी वाले इससे बड़े बड़े दिखाते हैं। नाराज, ये तमाशे का महीना नहीं है, इमाम हुसैन की शहादत का महीना है, तुमने तमाशा बना दिया। अरे टैलेंट ही निकाला है, तो फजल से पहले ताक़ुब के लिए हो, ये तेरा सबसे बड़ा टैलेंट रहेगा। और दाढ़ी रखने का जज्बा लेकर हो, इससे बड़ा कोई टैलेंट नहीं रहेगा। ये टैलेंट दिखा, प्याज खाता था, मजमे में सब्जी तोड़ा कर और प्याज का कारोबार छोड़ दे, इससे बड़ा कोई टैलेंट नहीं। गुनाह का रास्ता छोड़, इससे बड़ा कोई टैलेंट नहीं। टैलेंट दिखाने का महीना नहीं है, टैलेंट दिखाने का महीना नहीं है मेरे साथियों, इस्तेकामत पे अमल करने का, चलने का महीना है। इमाम हुसैन जिस्म और सर के साथ थे, जब भी हुसैन इबादत और तिलावत कर रहे थे, और तब सिजाई जख्म लगे, उसके बाद भी मौला हुसैन ने सजदे में सर रखा था और सर घर से कट कर नेज़े की नोक पे चला था, तो मेरा हुसैन कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था। ये सरवरे कायनात के प्यारे दीवान, एक चिमड़ी यूं ली, ये क्या है, बीच में ये रख दिया या खाड़ा बनाया, क्या ये सर इमाम हुसैन का सर पाक है, नेज़ा है, क्या कर रहे हो, अल्लाह का वादा, उसके रसूल का वादा, तुम ही बनाते हो, तुम ही बिखारते हो, उम्रा करते हो। ये अल्लाह के बंदो, ये रसूलुल्लाह के दीवाने, आओ पहले सुन्नत और जमात का इस स्टेज से आपको पैगाम पहुंचाया जा रहा है। मुहर्रम को उस तरीके से मनाओ जिसमें आका हुसैन भी राजी हो, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे, प्यारे नवासे हसनैन करीमैन भी राजी हो, उनकी वालिदा फातिमा ज़ुहरा भी राजी हो। आओ हम सब मिलकर आज वादा करते हैं इंशाअल्लाह, इस पत्थर मुल्ला की सलजनी पर जिक्र हुसैन खाली 10 दिन नहीं, बल्कि जब तक दस्तरखान पीछे, जब तक मौला हुसैन का जिक्र करते रहो, बिना जिक्र हुसैन के लुक़मे मत खाओ, लुक़मे बच्चों को जिक्र हुसैन करते करते खिलाओ, ताकि बच्चों की जिंदगी में करबला की दास्तान आती रहेगी, वो रंग, वो शहादत, वो जज्बा आता रहेगा। ये बच्चे जवानी की दिलीप पर गुमराह ना होंगे, बल्कि इमाम हुसैन वाली इस्तिकामत का जज्बा दिखाकर ये कहेंगे तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे और नजरों पे चढ़े देख कर तलवा दे रहा। ये सरवरे कायनात के प्यारे दीवानों, आओ हम सब मिलकर अज़्म करें। और बहनों से, उन बेटियों से कहूंगा कि तुम्हारा मकाम बड़ा बुलंद है। अरे माओ, तुम बाजार की जीनत के लिए पैदा नहीं हो, तुम तो मुसल्लों की जीनत हो। याद रखो, नमाज का भी हुक्म औरत को दिया गया, तो नमाज में भी हुक्म ये, खुली छत पे औरतें नमाज ना पढ़े, बल्कि जिस कमरे में सबसे ज्यादा पर्दा हो, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, जितने अंदर जाकर वो नमाज अदा करेगी, उसके सजदे में उतनी बरकतें पैदा हो जाएगी। तब औरत को नमाज के लिए पर्दे की जगह का एहतमाम का हुक्म दिया गया। तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मुहर्रम के अंदर 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम को क्या हुआ था करबला में, खेमे हुसैनी में न दाना था, न पानी था, कुछ न था, लेकिन सजदे थे, तिलावत थी, जिक्र था, इस्तिकामत थी,
शुक्र था, अजान थी, सब्र था। इस सरवर कायनात की कलिदाओं खातून जन्नत को मुंह दिखाना है। आओ वादा करो इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों को सीरत खदीजा सुनाओगी, सीरत ज़ैनब सुनाओगी, सीरत उम्मे हबीबा सुनाओगी, सीरत सकीना सुनाकर अपनी बच्चों को परवान चढ़ाओ, ताकि ये बच्चियां जब इस बड़ी हो इनके कदमों में इस्तिकामत पैदा हो। आओ हम सब मिलकर मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका हुसैन यकीनन अल्लाह ने आपको वो जिंदगी अता फरमाई कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद या हुसैन इब्न अली जिंदाबाद। आपकी अजमत पे लाखों सलाम हो, आपकी शहादत पे लाखों सलाम हो, आपकी इस्तिकामत पे लाखों सलाम हो, आपके सब्र पे लाखों सलाम हो। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए, इमाम हुसैन की नजर करम में हम सब का हाल फरमाए। अल्लाह ताला हुसैनी घराने से भी को सदका अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, तेरी रजा वाले काम की तौफीक अता फरमाए। कुछ बेअदबी, खता, खामी, गलती, लफ्ज़ी हो गई है, मौला अपने फजल और करम से इमाम हुसैन की नालें के सदके से, मौला करबला की मिट्टी खाक के सदके से इस गलती को माफ फरमा दे, हम सबको सच्चा हुसैनी बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।